اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سرور کونین احمد مجتبی ابوالقاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے یکتا کی ہیں کہ جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ تمام تعریفیں اس خدائے یکتا کے لیے ہیں کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ ہی پہلے لوگوں پر۔ اے خدا تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر کہ جو تیرے وحی کے امانت دار ہیں، تیرے بندوں میں برگزیدہ بندے ہیں اور لوگوں میں تیرے سب سے پسندیدہ۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی و حفظ و امان کے لیے درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم خداوند متعال کا شکر گزار ہیں کہ اس خدا کی خاص عنایت سے، اس خداوند متعال کی خاص کرم و خصوصی عنایت کے طفیل اس ماہ محرم میں، اس ماہ اذا میں، اس ماہ محرم و ماہ سفر میں یا دیگر ائمہ اطہار کی شہادت کے موقع پر ہم جو عزاداری برپا کرتے ہیں، یہ دراصل یہ عزاداری سنت سجادیہ ہے۔ یہ عزاداری دراصل سنت امام زین العابدین و سنت بی بی زینب الکبریٰ ہے۔ عزادار عزیزان من، کبھی ہم نے یہ توجہ کی ہے کہ 1400 سال سے آتی ہوئی یہ عزاداری روز بروز اور ہر سال یہ عزاداری بڑھ چڑھ کے ہوتی ہے، اور ہر سال عزاداری منعقد جو ہوتی ہے وہ پچھلے سال سے کئی گنا بڑھ کر اس کے اندر یہ عزاداری منعقد ہوتی ہے۔ اور نہ کہ صرف یہ عزاداری بڑھ چڑھ کے منعقد ہوتی ہے بلکہ اس قدر مضبوط و مستحکم ہوتی جا رہی ہے کہ اپنے وقت کے یزید کو للکارنے کے لیے تیار ہے۔ نہ کہ صرف للکارنے کے لیے بلکہ اپنے وقت کے یزید کو جڑ سے بچھاڑنے کے لیے یہ عزاداری ہے۔ اب ہم جو عزاداری کرتے ہیں، فرش امام حسین بچھاتے ہیں، مومنین فرش غم حسین پر آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیتے ہیں، کیا یہ عزاداری ہمارے نیک اعمال کا نتیجہ ہے؟ یہ عزاداری ہمارے عمل خیر کا نتیجہ ہے؟ یہ عزاداری اس خون حسین جو خون امام حسین پاک و مطہر خون، اس خون امام حسین کا معجزہ ہے یہ عزاداری۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ خون حسین میں ایک ایسی تڑپ، ایک ایسی حرارت موجود ہے کہ جو مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے، آیا کیوں؟ ذکر امام حسین تو سب کرتے ہیں، لیکن فقط مومن کا دل ہی غم امام حسین سے کیوں تڑپتا ہے؟ کیوں مومن کے دل میں غم حسین کے آتے ہی یا ماہ محرم کے آتے ہی امام حسین کے غم کی حرارت دلوں میں جوش مارتی ہے؟ عزیزان گرامی، قتل امام حسین کی حرارت فقط مومن کے دل میں ہوتی ہے، غیر مومن کے دل میں یہ حرارت موجود نہیں ہوگی، یہ فقط مومن کے دل میں حرارت موجود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ خون حسین میں ایک ایسی تپش
وہ ایک ایسی حرارت موجود ہے جو کہ مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے. اب میرے بات یہاں سے آتی ہے کہ مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خون حسین کی تڑپ، خون حسین کی گرمی جو ہے وہ علامت ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے کہ خون حسین کی گرمی مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اب رسول اللہ کے فرمان میں ہے کہ مومنین کے دلوں میں یہ عزاداری جو ہوتی ہے، مومنین کے دلوں میں خون حسین کی تڑپ اور وہ حرارت پیدا ہوتی ہے. آیا کیوں؟ ذکر امام حسین تو سب کرتے ہیں، لیکن فقط مومن کے دل میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ اس کو میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں، کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، میت میں آپ جاتے ہیں، آپ تشریف لے کے جاتے ہیں. اب میت کے جو وارث ہیں نا، وہ جو گریہ کر رہے ہیں وہ دراصل حقیقی گریہ کر رہے ہیں، اور آپ جو جاتے ہیں وہ احتراماً اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں اور اس کے سامنے احتراماً اپنے اوپر گریہ طاری کرتے ہیں. اور جو وارث ہے، میت کا وارث جو ہے، جس کے اپنے کا غم ہے، اس کو یہ حالت طاری کرنی نہیں پڑتی، اس کو یہ کیفیت اور یہ گریہ اپنے اوپر طاری کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے فطرتاً اس کے اندر یہ گریہ طاری ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ گریہ طاری ہوتا ہے. تو اسی مانند عزیزان گرامی توجہ دیجیے گا، اس کی طرح اسی مانند خون امام حسین، یعنی امام حسین کے خون کی جو گرمی ہے اور اس کا غم جو ہے وہ صرف مومن کے دل میں ہی آتا ہے اور مومن کے دل میں جوش مارتا ہے. عزیزان گرامی، ماہ محرم میں مومن کو یہ حالت اپنے اوپر طاری کرنی نہیں پڑتی ہے، بلکہ فطرتاً مومن کے اندر آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا امام حسین ہمارے آقا و مولا ہیں. ان کی شہادت، ان کا خون اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ہمارے دلوں میں جوش مارتی ہے، اور اسی جوش جو یہ ہمارے دلوں میں جوش مارتے ہے، اسی کے تحت ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں. میں اس فرمان کو ذرا آپ آگے تھوڑا سا اور کھولنا چاہوں گا کہ مومن کون گے؟ عزیزان گرامی، مومن وہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھے، خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء، خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھے، خدا کے بھیجے ہوئے اماموں پر ایمان رکھے، خدا کے بھیجے ہوئے صحیفوں پر ایمان رکھے، خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھے، وہ مومن ہے. اور جو خدا اور مومن وہ ہے جو دین اسلام پر ایمان کامل رکھے، وہ مومن ہے. اب دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام دراصل دین خدا ہے. یہ اتنا سر و شارداد دین ہے کہ جو خداوند متعال نے ہم انسانوں کی نجات کے لیے اپنے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے اس جہاں میں نافذ کروایا ہے. عزیزان گرامی، اب اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو اس جہاں میں نافذ کرنے کے لیے آپ دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، یہ سب خدا کا پیغام لے کر آئے نا. یہ خدا کا پیغام لے کر آئیں گے اس لیے تاکہ ہمیں مومن بنائے. خدا کا پیغام لائیں خدا کے بندوں تک تاکہ ہمیں مومن بنائے. اب یہ پیغام جو انہوں نے ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے لیے کافی تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات کو سہی اور ان کو برداشت کر کے یہ دین خدا، یہ فرمان خدا، یہ آئین خدا بندی خدا کے بندوں تک پہنچایا تاکہ خدا کے بندے خالص مومن بن سکیں. اب عزیزان گرامی، اس تمام دین پر محمد والے محمد صلوات اب اس دین خدا بندی کو نست و نابود کرنے کے لیے اور اس کی جگہ اپنے آبا کا کفر و الحاق کا مذہب رائج کرنے کے لیے یزید اٹھا، اور یزید نے چاہا کہ امام سے بیعت کرے، تاکہ امام سے بیعت لینا تاکہ باقی لوگوں کو یہ بتا سکے کہ بانی اسلام کی جگر گوشے نے میری بیعت کر لی ہے، اب جو میں کام کر رہا ہوں یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں جتنی زحماتیں کر رہا ہوں اور جتنے حرکات و سکنات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، کیونکہ بانی اسلام کی جگر گوشے نے میری بیعت کر لی ہے.
دراصل امام حسین اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے امام نے یزید کو سامنے، اور یزید پلید کا وجود امام نے سامنے رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یزید کون ہے؟ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید فاجر ہے۔ اور وآل محمد صلوات۔ اس لیے امام فرماتے ہیں مثل لا یبالع مثلی، کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام اپنے آپ کو اس طرح سے فرماتے ہیں، اپنی پہچان اس طرح سے کرواتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت و رسالت کی کان ہیں۔ ومختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت عام جگہ ہے، مطلب ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت جو ہے وہ روزانہ کی تحت ہے۔ اور آگے امام فرماتے ہیں وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، کہ خدا نے ہم سے خلقت کی ابتدا کی ہے اور ہم سے کی اور ہم پر ہی یہ ختم کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہم مقصد عزاداری کو بھی جانیں، حقیقی عزاداری کو جانیں کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا۔ آیا امام حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کربلا کا رخ کر لیا؟ دراصل اس کو امام اپنے کلام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعلی ابن ابی طالب، کہ میں اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر نکل رہا ہوں، اور میں یہ قیام اپنے والد بزرگوار اور اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے کر رہا ہوں۔ نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان من، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا سے، کہ اے گناہگار خدا سے اس طرح سے مانگ جس طرح فقیر خیرات مانگتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں اس فرش عزا پر بلایا ہے، یقیناً خدا نے ہمیں ایسے نہیں بلایا، بلکہ خدا نے ہمیں کسی مقصد کے تحت بلایا ہے، کیونکہ خدا کا ہر کام کسی مقصد کے تحت ہے، اور اس فرش عزا پر ہمارا آنا دراصل ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم آئے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اس فرش عزا پر تشریف لائے ہیں اور خدا ہمیں بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، ہم گناہگار ہیں، معصیت کار ہیں، ہم گناہگار، ہماری آنکھیں گناہوں میں آلودہ ہیں، ہمارے ہاتھ گناہوں میں آلودہ ہیں، ہماری زبان خطا کار ہے، لیکن اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں ایسے دعائیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان دو کٹے ہاتھوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اے خداوند، مجھے یقین ہے کہ تو کبھی بھی ان دو کٹے ہاتھوں کو نہیں ٹھکرائے گا، تو ہماری دعا ضرور قبول کرے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مجلس امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب بیان کیے جائیں اس مجلس میں میں ضرور آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ ایک ذاکر مصائب حضرت عباس پڑھ لگا ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ حضرت عباس جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو امام کے بازو سلامت نہیں ہوتے۔ مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے ذاکر بس کر جا، ہم سے اور نہیں سہا جاتا یہ مصائب۔ اس شخص کے خوف مراد میں حضرت عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مومن، اس ذاکر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کربلا میں میرے دونوں بازو سلامت نہیں تھے، تو مجھے کچھ سوالوں کا جواب دے۔ پوچھتا ہے کہ جی امام بتائیے۔ امام کہتے ہیں کہ بتا، اگر کسی کی آنکھ میں کچھ چلا جائے بتا وہ کیسے نکالتا ہے؟ فرماتا ہے مولا وہ اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ میرے کربلا میں میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، میں نے
میں نے اپنے سر کو جھکایا تاکہ دونوں پیروں کے درمیان کے ذریعے سے اپنے تیر نکال سکوں، لیکن جیسے کہ میں نے اپنے سر کو جھکایا کسی نے پیچھے سے میرے سر پہ گوشت مارا۔ امام آگے فرماتے گئے بتا اے عزادار تو بس اتنا بتا کہ اگر کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا گئے بتا وہ کس چیز کا سہارا لیتا گئے؟ کہتا گئے امام وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا گئے۔ امام فرماتے گئے میں کربلا کا واقعہ جیسا شہید ہوں کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو میرے ہاتھ ننگی تھے، میں کربلا کا ایسا واقعہ شہید ہوں کہ میرے ہاتھ کربلا میں سلامت ننگی تھے، میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، میری آنکھوں میں تیر تھا اور ایک آنکھ خون سے آلودہ تھی، میرے سر پر گرز تھا اور میرا سینہ تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اے میرے عزادار میں گھوڑے سے زمین پر سر کے بل آیا۔ ادا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ